بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں اسد اللہ خان ہوں اور صدیق جان میرے ساتھ موجود ہیں. 2 دن کے وقفے کے بعد واپس ہم شہر اقتدار پہنچے ہیں. اس دوران آپ سے کچھ نہ کچھ بات بھی ہوتی رہی ہے مختلف طرح سے، لیکن کل امپورٹنٹ دن اس لیے ہے کہ کل پھر مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ سنا جا رہا ہے. اس میں اب صدیق جان اس پہ اگرچہ ڈیٹیل سے 2-3 ویڈیوز کر چکے ہیں، ساری بات ہو چکی ہے، لیکن ابھی اس میں کچھ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہمیں لگ رہی ہیں. خاص طور پہ مجھے یہ لگا، ابھی میں جب آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ صدیق جان کچھ لوگوں سے پی ٹی اے کے کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے تھے، تو کچھ نئی باتیں جو ہیں وہ ان کو پتہ چل رہی تھیں. تو صدیق جان، ایک تو یہ بتائیں کہ یہ خدشات جو ہیں وہ پی ٹی اے کے لوگوں کے کیا ہیں، جس کو آپ بھی تھوڑا حیرت سے سن رہے تھے اور ایک انکشاف کے طور پر لے رہے تھے. کیوں پی ٹی اے کے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں یا پریشان ہیں، یا ان کے خدشات کیا ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں سے کیا حاصل کر پائیں گے اس کیس میں سے؟ دیکھیں ایسا تو ویسے تو اگر آپ کیس کی اس وقت تک بات کریں نا، تو جیسے وہ میچ سے پہلے پریڈکشن آ رہی ہوتی ہے نا کہ کون سی ٹیم فیوریٹ ہے اور کون سی ٹیم کے جیتنے کے چانسز ہیں. تو اس وقت تک تو اگر آپ بات کریں مجھ سے، تو تمام تاری چیزیں جانتے ہوئے بھی کہ قاضی صاحب کس حد تک چلے گئے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اور کس حد تک وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حق میں چلے گئے ہوئے ہیں، اور کس حد تک وہ جا سکتے ہیں اور کیا کچھ تحریک انصاف کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس سب کے جاننے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل 70% پہ ہیں اور قاضی فائز صاحب 30% پہ ہیں. اچھا، یعنی میں کامیابی یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل میں سے کسی ایک کو مل جائیں، بلکہ یہ بھی میں ان کی کامیابی سمجھتا ہوں کہ نشستیں نہ ان کو ملیں نہ ان کو ملیں، تاکہ کم از کم 2 تا ایکسیڈنٹ ٹوٹ جائے. جمعرات سے معاملہ سوموار پہ گیا. ہر ویڈیو میں حوالہ دینا پڑتا ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوگی. کہ حسنات ملک صاحب نے یہ کہا جمعرات کو کہ قاضی صاحب کے پاس اگر اکثریت ہوتی تو وہ جمعرات کو فیصلہ کر دیتے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک ووٹ سے بہت جمعے کو آتے ہیں صبح 9:30 بجے بھی، تو ایک دن 2 دن سنا ہے 9:30 بجے جمعے کو لگا دیتے. تو اس دن قاضی صاحب اقلیت میں تھے اور قاضی صاحب نے اس لیے 3 دن کی بریک لی کہ اس میں ججز کو قائل کیا جا سکے یا مینیج کیا جا سکے. پھر یہ بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کہیں کہہ کر کہ جج میری بات نہیں مان رہے اور یہ سیٹیں چلی جائیں گی پی ٹی آئی کو، اور دیکھ لیں پھر بڑا کام خراب ہو جائے گا آپ کا، تو یہ آپ دیکھ لیں بس. ٹھیک ہے، میں تو یہی کر سکتا تھا کہ میں معاملہ سوموار تک لے گیا ہوں، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے، یہ 3 دن آپ کے پاس. تو یہ بھی الزامات لگ رہے ہیں. اب اس دوران پی ٹی آئی نے 2 درخواستیں ڈال دیں، جو بڑا زبردست پی ٹی آئی نے اقدام کیا. اور میں نے جب لاسٹ ویڈیو کی تو میں نے کہا جی پی ٹی آئی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کامیابی کے. لیکن ابھی میری پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ظاہر ہے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور ساری چیزوں پہ، تو وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ ججز کو مینیج کرنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا تو ایک مفروضے کی بنیاد پہ آپ بات کر رہے تھے نا، ایک آپ کو لگتا تھا کہ قاضی صاحب یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ بہت کچھ کیا گیا ہے ان 3 دنوں میں. ججز کو اپروچ کیا گیا ہے، اور مطلب اپروچ میں پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کچھ اور چیزیں سخت بھی آ جاتی ہیں. جس طرح سے آپ 6 ججز کا لیٹر پڑھ چکے ہیں کہ کیا کچھ کیا گیا 6 ججز کے ساتھ. ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کر لیا گیا، ایک جج کے والد صاحب کو مطلب وہ سارا کچھ کیا گیا، ایک اور کی فیملی کے ساتھ. ایک جج کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑا، بلڈ پریشر کتنا ان کا مسئلہ بن گیا، اور مطلب اضافی سیکورٹی اپنے گھروں کے لیے ججز کو مانگنی پڑی. بہت کچھ ہوا. ایک جج کے بیڈ روم سے کیمرے نکل آئے اور فلاں اور ساری چیزیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس حد تک تشویش کا شکار ہیں کہ بینچ ٹوٹ بھی سکتا ہے. میں نے کہا یہ آپ بہت حیران کن بات کر رہے ہیں کہ اس موقع پہ بینچ ٹوٹ جائے، کیونکہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قاضی صاحب کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ بینچ ٹوٹ جائے. کیوں سوٹ کرتی ہے؟ کہ اگر ایک جج جو ہے وہ اٹھتا ہے، اور ظاہر ہے وہ جج اٹھے گا جس کو یہ کہا جا رہا ہوگا کہ تمہارا حلف تو یہ کہتا ہے کہ تم یہ مخصوص نشست نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہ دو، لیکن اس وقت بات حلف کی نہیں ہے، اس وقت بات ضرورت کی ہے، نظریہ ضرورت کی ہے. لیکن دوسری طرف قاضی صاحب کو بہت زیادہ ڈیلے بھی تو سوٹ نہیں کرتا نا. اگر آپ ظاہر ہے ان کی مدت ملازمت تھوڑی رہ گئی ہے، اگر آپ کو 2/3 اکثریت بننی ہے اور 2/3 اکثریت نے پھر فیصلہ کرنا ہے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا، تو بہرحال ہونا تو وہ جلدی ہی چاہیے نا. آگے چھٹیاں بھی آ رہی ہیں سپریم کورٹ. نہیں وہ بہت ٹائم پڑا ہے، وہ بہت ٹائم پڑا ہے. ابھی 26 اکتوبر انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، اور یہ تو حکومت چاہے تو 18 اکتوبر کو بھی آئینی ترمیم کر سکتی ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اصل میں فرق بہت کم کا ہے نا. مطلب جو دوسری طرف ججز ہیں جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ اس کیس میں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہوں، اطہر من اللہ صاحب ہوں، منیب اختر صاحب ہوں، عائشہ ملک صاحب ہوں، شاہد وحید صاحب ہوں، ان کا تو نظر نہیں آتا کہ مشکل لگتا ہے کہ ان کو توڑا جا سکے، ان کو تھریٹ کیا جا سکے. لیکن ظاہر ہے وہ جو سوئنگ ووٹس ہیں نا،
تو ان کا ایک ہے جس وجہ سے ان کے اوپر خدشات ہیں کہ وہ نہ ٹوٹ جائیں. دیکھیں اگر یہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ بینچ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بن جائے گی فل کورٹ. اچھا مسرت لالی صاحبہ بیمار ہیں اور قاضی صاحب ان کو بہت مس کر رہے ہوں گے کیونکہ وہ دماغ جو بھی دیں لیکن وہ ہر سیاہ سفید میں قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جاتی ہیں. اور دیکھیں لوگوں کا اب یہ بدقسمتی ہو گئی ہماری کہ حالانکہ وہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے لیکن آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی ہوں, لوگ کنسرنڈ ہوں کہ یار ایک جج صاحبہ جو ہیں ان کی سرجری ہوئی ہے, یہ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ ظاہر ہے لوگ پھر ان کے فیصلوں کی وجہ سے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ گو کہ ایک اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. بالکل کسی کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے صحت دی, اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, لیکن لوگ مطلب کس حد تک اب چیزیں مطلب پولرائزیشن ہو گئی ہے اور کتنے لوگوں کے سینٹیمنٹس کس طرح کے ہو گئے ہیں. اچھا اب آتے ہیں اس بات پہ کہ اگر بینچ ٹوٹ جاتا ہے تو اور فل کورٹ دوبارہ بن جاتی ہے تو 3 ججز اس میں ایڈ ہو جائیں گے. ٹوٹے گا کیوں؟ کیسے ٹوٹے گا اگر ٹوٹے گا تو؟ دیکھیں اب وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں کہ جتنا دباؤ ممکنہ طور پر ہوگا ججز کے اوپر اور جو الزامات لگ رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے کہیں پہ کہا ہوگا کہ بھائی یہ جج نہیں مینیج ہو رہے مجھ سے, اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 2 ججز کو ریزائن کرنا پڑا سپریم کورٹ سے, اعجاز الحسن صاحب کو اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو. پھر قاضی صاحب کا ڈسا تو پھر یہی کرتا ہے. تو اگر بینچ ٹوٹتا ہے تو پھر 3 ججز میں ایڈ ہوں گے. جسٹس ملک شہزاد صاحب ایڈ ہوں گے, جسٹس شاہد بلال صاحب ایڈ ہوں گے اور جسٹس عقیل عباسی صاحب ایڈ ہوں گے. اب یہاں پہ جسٹس ملک شہزاد صاحب جو ہیں اگر یہ بینچ ٹوٹتا ہے اور یہ 3 ججز آتے ہیں تو ملک شہزاد صاحب کا تو بڑا کلیئر ہے کہ ان کا موقف تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, جس طرح کہ انہوں نے فیصلے کیے اپنے حلف کے مطابق اور آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, ان کا تو بڑا معاملہ کلیئر ہے. عقیل عباسی صاحب جو ہیں وہ ان کو قاضی صاحب نے اپنے ساتھ بٹھایا, اور قاضی صاحب جب کوئی نیا جج آتا ہے اس کو ساتھ بٹھاتے ہیں تو وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ پھر ان کے ساتھ ہی گیا ہے تقریباً. ٹھیک ہے, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیل عباسی صاحب کے تو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ پھر قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے. وہ ہمارے دوست ایک ہیں حسنات ملک صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہماری پریس کلب میں جب ممبرشپ ہوتی ہے نا تو جو ہماری ممبرشپ جو گروپ کرتا ہے نا تو ہم پھر 2-3 سال دوسری کو ووٹ دیتے ہیں کہ یار اس نے میری ممبرشپ کی, حالانکہ وہ ممبرشپ ہمارا رائٹ ہوتی ہے, ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں ممبرشپ ملنی چاہیے, لیکن ہم پھر بھی اتنے اس احسان تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس گروپ سے ہم اس کے ایجنڈے سے, اس کے نظریے سے, اس کی کارکردگی سے اتفاق کرتے ہو نہ کرتے ہو. ہماری گلی بنوائی تھی, ہم تو انہیں کو ووٹ دیں گے, سیاستدان عام طور پہ ووٹرز کا بھی یہ ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ججز میں بھی بدقسمتی سے یہی چل رہا ہے کہ مجھے کیونکہ قاضی صاحب لائے ہیں, ایک جج کہتا ہے مجھے کیونکہ قاضی صاحب لائے ہیں تو اب میں نے تو جو ہے نا وہ قاضی صاحب کے ساتھ ہی چلنا ہے, میرا حلف جو بھی کہتا ہے, آئین جو بھی کہتا ہے, قانون جو بھی کہتا ہے, لیکن میں نے قاضی صاحب کے ساتھ جانا ہے. اچھا اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر 3 ججز ایڈ ہوں گے تو قاضی فائز صاحب کے ساتھ عقیل عباسی صاحب تو کنفرم جو باتیں ہو رہی ہیں وکلا کے اندر کہ عقیل عباسی صاحب تو کنفرم قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے, جس طرح بھی قاضی صاحب جائیں گے. یعنی قاضی صاحب کہیں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے تو وہ قاضی صاحب کے ساتھ ہی جائیں گے. ملک شہزاد صاحب جو ہے وہ جو پوائنٹ آف ویو ہے منصور علی شاہ صاحب کا, ظاہر ہے وہ آئین کے مطابق ہے تو وہ تو آئین کے ساتھ جائیں گے, تو وہ تو پھر ظاہر ہے وہ تو اس طرف ہی جائیں گے. اب سارا معاملہ آ جائے گا پھر شاہد بلال صاحب پر. اچھا شاہد بلال صاحب کا کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی کہ وہ کس طرف جائیں گے نا, ان کے بارے میں زیادہ تو یہی ہے ابھی تک تاثر, لیکن ظاہر ہے تاثر ہم نے بہت سے ججز کے بارے میں دیکھا ہے. کچھ ہوتا ہے جب وہ بیٹھتے ہیں پھر ہم سنتے ہیں تو وہ پھر اس وقت پتہ چلتا ہے. ان کے بارے میں ابھی تو یہی ہے کہ وہ جس پوائنٹ آف ویو سے وہ دلائل سے قائل نظر آئیں گے تو وہ اسی طرف جائیں گے. تو قاضی صاحب کو جو ہے وہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ابھی ایک جج تو وہ نکلے نا جو اس طرف نہیں آنا چاہتا ان کی طرف, تو ظاہر ہے پھر وہ برابر ہو جائے گا معاملہ, اور پھر نئے ججز کے اوپر شاید ذرا آسان ہو جائے گا ان کو قائل کرنا. تو پی ٹی آئی کی خواہش مگر یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد کنکلوڈ کیا جائے, یعنی پی ٹی آئی چاہتی ہے کل ہی فیصلہ آئے. پی ٹی آئی کرتا ہے پی ٹی آئی کو بالکل, پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ججز ایک ووٹ سے ججز جو ہیں وہ آئین پسند ججز زیادہ ہیں اور قاضی صاحب اقلیت میں. پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس جتنا جلدی فیصلہ ہو جائے اتنا اچھا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی کوششیں اور کاروائیاں ہو رہی ہیں ججز کے حوالے سے, تو اگر ہم نے اس کو ڈیلے کیا تو کوئی بھی جج ٹوٹ جائے گا, اور یہ بینچ بھی ٹوٹ سکتا ہے کہ کوئی جج یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ فیصلہ تو نہیں دے سکتا جو تاریخ میں ہمیشہ مجھے جسٹس منیر کے بھی اوپر کی چیز سمجھا جائے اور میں ساری زندگی ذلیل ہونا پڑے مجھے اور مجھے گالیاں پڑیں اور نفرتیں میں سمیٹوں اور میری آنے والی نسلوں سے بھی لوگ نفرت کریں, میں یہ تو نہیں کر سکتا. میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں پھر اس بینچ سے الگ ہو جاؤں, اور وہ بینچ سے الگ ہو گئے تو بینچ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ کہ اگر بینچ پہ دوبارہ نیا بنے گا
تو پھر یہ چیزیں دلائل جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوں گے، اور لیکن یہ 4-5 دن چل سکتا ہے. تو یہ اب پی ٹی آئی کے اندر ایک خدشات ہیں کہ یہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. اب ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، چیزیں کس طرح جاتی ہیں. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں، اگر میری بات، پی ٹی آئی کا کنسرن اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بینچ ٹوٹے گا، اس لیے کہ اب جو بھی جج جس وقت بینچ سے الگ ہوگا نا، تو وہ پھر پتہ ہی ہوگا سب کو کہ اس نے بڑی کمزوری دکھائی ہے اور یہ بینچ سے الگ ہو گیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ آپ کسی جج کو الگ ہونا چاہیے. دیں بلے کی طرح کا فیصلہ دیں، کہیں کہ یہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملنی ہے، پی ٹی آئی کو نہیں ملنی، کمائیں جو ان کا پھر ان کے بارے میں تاثر ان کے عمر بھر رہے گا، اور ان کے مطلب ان کے بارے میں اب جسٹس منیر صاحب اب آپ دیکھ لیں انہوں فیصلہ کتنے دہائیاں ہو گئی ہیں اور اب تک ان کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ جج بھی فیصلہ کر لیں کہ ان کو اور ان کی جو بعد میں آنے والی نسلیں بھی ہیں ان کو ان کے حوالے سے لوگ حوالہ دے کے کیا کہیں. اگر فرض کریں کوئی جج ریکیوز کرتا ہے تو پھر دوبارہ تو فل کورٹ نہیں بن سکتی. اگر فل کورٹ بنے گی تو مائنس وہ جج بنے گی نا جو ریکیوز کرے گا. دیکھیں ایک یہ کیس اگر یہ ہوتا ہے، ہاں یہ آپ نے بہت اچھا آپ نے میری توجہ دلائی ہے، میرا ذہن اس طرف نہیں جا رہا تھا. یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب بندیال صاحب ریٹائر ہوئے ملٹری کورٹس والے کیس کا بینچ جو ہے وہ مائنس بندیال صاحب بن گیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل کہ یہ پھر 13 کے بجائے 12 ججز جو ہے یہ کیس سن لیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں پھر وہی ہوگا نا کہ جو جج ادھر ووٹ دینا چاہ رہا تھا آئین کے ساتھ وہ مائنس ہو جائے گا، تو پھر قاضی صاحب کی اکثریت میں یہ ہوگا نا کہ بس شروع سے نہیں سننا پڑے گا آپ کو. ہاں لیکن پھر قاضی صاحب کی اکثریت بن جائے گی. یہ آپ نے جس طرح توجہ دلائی یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں پھر قاضی صاحب کی اکثریت آرام سے بن جائے گی. لیکن پی ٹی آئی نے سر جو کارڈ کھیلا ہے نا، جو 2 درخواستیں ڈالی ہیں، اس کے بعد میں پی ٹی آئی کے تشویش اپنی جگہ پہ، ان کے خدشات اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا اور یہ کیس پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت جائے گی. میرا تو یہ خیال ہے. اس بات کا کوئی امکان ہے کہ یہ جو درخواستیں پی ٹی آئی نے نہیں ڈالی ہیں اس کو انٹرٹین ہی نہ کیا جائے بینچ کی طرف سے؟ نہیں، اس پہ کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا. یا تو آپ کو یہ درخواست ایکسیپٹ کرنی پڑے گی یا ریجیکٹ کرنی پڑے گی. میرا خیال ہے کہ اس میں سے ایکسیپٹ ہو جائے گی، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی پارٹی بنے گی. لیکن دوسری ریویو والی مجھے لگتا ہے ریجیکٹ ہو جائے گی. ریویو والی کیوں ریجیکٹ ہوگی؟ ریویو والی اس لیے ریجیکٹ ہوگی کہ وہ ایک جج صاحبہ نہیں ہے، مسرت ہلالی صاحبہ، اور شاید ججز نہ چاہیں کہ قاضی صاحب کو شکست ہو ریویو میں اور ریویو ایکسیپٹ ہو جائے پی ٹی آئی کا، یا کچھ ایسا قاضی صاحب کو کرنا پڑے جس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو اور قاضی صاحب کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، مگر اس کو وہ یہ ممکن ہے نا کہ وہ اس کو الگ سے سنیں، اس کیس کا حصہ نہ بنائیں. یہ تو کیونکہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کہ آپ نے ریویو کے لیے ہمیں یاد دہانی کیوں نہیں کرائی. حامد خان صاحب آپ تو آتے رہتے ہیں، آپ یاد ہی نہیں کرا رہے. یعنی میرا قصور نہیں ہے، قصور تو آپ کا ہی ہے کہ آپ نے یاد نہیں کرایا. تو اس کو وہ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم الگ سے سنیں گے، اس کیس کے ساتھ جوڑ کے نہیں سنیں گے. دیکھیں بالکل پی ٹی آئی کو فائدہ تبھی ہے کہ اس کیس کے ساتھ سنا جائے، پھر پی ٹی آئی کو فائدہ ہے. ادروائز تو یہ پھر کیس اس کے بعد کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. مطلب مخصوص نشستوں کا جو بھی فیصلہ ہو گیا اس کے بعد بلے والے ریویو کا جو بھی فیصلہ آتا رہے پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہو جائے گا اگر ریویو جو ہے اس کے ساتھ سن لیا جائے. وہ دلائل آئیں گے، وہ چیزیں آئیں گی کہ قاضی صاحب کے مطلب پسینے ماتھے کے اوپر دیکھنے والے ہوں گے اگر یہ ریویو لگ گیا اس بینچ کے سامنے. تو اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی، آخری سوال، پی ٹی آئی اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہ رہی کہ بار بار حالانکہ ججز کی طرف سے کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ آزاد امیدوار تھے یا پی ٹی آئی ہی کے تھے، یعنی آپ کی پارٹی افیلیشن تھی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اگر اس بحث میں پڑ جائے کہ ہم تو پی ٹی آئی کے تھے، ہم آزاد نہیں تھے، تو پھر سنی اتحاد کونسل میں جانا تو پھر بہت کمپلیکیشن ہو جائیں گی. پھر سنی اتحاد کونسل میں کیوں گئے ہیں؟ تو اس بحث میں میرا خیال ہے پی ٹی آئی جانا نہیں چاہ رہی. کیا وجہ اس کی؟ اس لیے نہیں جانا چاہ رہی. دیکھیں جیسے آپ دیکھیں نا مطلب نعیم افغان صاحب جو ہے نا، اب ایک سپریم کورٹ کے آپ جج ہیں، مطلب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت 13 جنوری کو کیا ہو رہا تھا، جنوری اور فروری میں، اور آپ کو نہیں پتہ. پاکستان میں جس بچے کا ایوریج آئی کوئی لیول ہے اور اس کی 12 سال کی عمر ہے اس کو بھی پتہ ہے اور آپ کو نہیں پتہ. اب وہ دیکھیں اس دن کہہ رہے تھے کہ نان سیریس بیہیویئر تھا پی ٹی آئی والوں کا. کہیں کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے ہیں، کہیں کہتے ہیں پی ٹی آئی نظریاتی کے ہیں، کہیں کہتے ہیں ہم فلاں کے ہیں، کہیں کہتے ہیں ہم یہ. یار پورے پاکستان کو پتہ ہے، جج صاحب آپ کو نہیں پتہ. تو اب بات یہ ہے کہ اب اگر جج اپنی آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر پی ٹی آئی کو یہی کہنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں آزاد ڈکلیئر کر دیا تھا، لہٰذا ہم پی ٹی آئی کے نہیں تھے، اور اس کے بعد ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں. اور سنی اتحاد کونسل انلسٹڈ پولیٹیکل پارٹی تھی، اور وہاں پہ لفظ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی تو پھر سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا نے ایفیلیشن سنی اتحاد کونسل لکھی ہوئی ہے. وہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے، نشان ان کا کوئی بھی تھا، لہٰذا وہ ریٹرن کینڈیڈیٹ تھے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے. اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ پارلیمانی پارٹی ضروری ہے
تب بھی سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی تھی اور ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں اور اب یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو چلیں اب ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عطر منال صاحب نے مطلب ظاہر ہے بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے تو ہمیں ان کا ایک ڈفرینس آف اوپینین دکھائی دے ہی رہا ہے, بلکہ یہاں تک کہ بعض اوقات تو ایک ڈائلاگ میں یا مکالمے میں چلے جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب, ان سے ٹوک دیتے ہیں ان کو, اور بعض دفعہ پھر وہ بھی آپ آگے سے کہتے ہیں. اور اپنا ایک جو انہوں نے ایک نوٹ دیا ہے توہین عدالت والے معاملے کے اوپر, یا خط لکھا ہے انہوں نے آفس کو, اس سے بھی انہوں نے دیا ہے. تو کل جو ہے وہ آپ کوئی تصادم یا کوئی ٹیمپریچر بڑھتا ہوا عدالت کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ مجھے بالکل لگتا ہے کہ یہ کیس جب تک چلے گا ٹیمپریچر بڑھا ہوا آئے گا, اور قاضی صاحب کیونکہ بہت مطلب جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ چیزیں ذرا ٹینشن والی ہوں. دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.